ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات بلندر سلام آل محمد کی ذات گرامی پر بہترین انداز میں صلوات پڑھیے۔ عزت مآب سامعین گرامی اگر زحمت نہ فرمائیں، یہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا، ذرا مل کے بیٹھ جائیں، بعد میں آنے والے مومنین اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھتے چلے جائیں گے۔ مولا کریم آپ کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بھائی حسن، ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے گھر والوں کا یہ اہتمام سرکار قائم آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ سامعین گرامی، آپ نے سن لیا حسن بھائی نے جیسا کہ بتایا کہ ہر دن میں ایک نیا موضوع ہوگا، اور آج جس چیز پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے عزاداری کی فضیلت کیا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، آپ سب کی مجھے خاص توجہ چاہیے، کیونکہ عزاداری ایک بہت بڑا موضوع ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ائمہ معصومین نے ہمیں عزاداری کے متعلق کیا بتایا۔ میرے بھائیوں، پہلا جملہ بولنے لگا ہوں، اور اس جملے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ میرے ساتھ اس موضوع کو وصول کرنے کے لیے کتنے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 61 ہجری کے بعد عزاداری کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عزاداری کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پر بھیجا۔ یہ بات میرے بچوں کو، نوجوانوں کو شاید عجیب لگے کہ کربلا تو بھی ہوئی نہیں، عزاداری پہلے سے کیسے ہو گئی؟ میں کہتا ہوں یوم اول سے عزاداری کا سلسلہ شروع۔ یہی بات سیدھا باتیں آپ کو سمجھانی ہے، کیونکہ آج کا موضوع عزاداری کی فضیلت پر ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ریاکاری اگر اس عبادت میں کی جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں بھی ریاکاری ہے، روزے میں ریاکاری ہے، عزاداری میں بھی ریاکاری ہے، مگر ان کے نقصانات الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے موضوع کہ عزاداری کی فضیلت کیا ہے، اور سب سے بڑا موضوع یہ نہیں ہے کہ عزاداری کی فضیلت کیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حسن بھائی کی سوچ کو، چونکہ میں نے اس اشرے میں کچھ اور سوچا تھا، لیکن انہوں نے یہ جو موضوعات رکھے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ سب سے بڑا موضوع یہ ہے کیا ہم جو عزاداری کر رہے ہیں اس سے ہمارے مولا کی نصرت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھئی یہ کام ہم کرتے ہیں، کیا اس کا فائدہ ہمارے مولا کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب سے بڑا موضوع ہے، یہ مولا کی رعیت کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا عزاداری کا سلسلہ 61 ہجری سے نہیں ہوا، یہ وہاں سے نہیں چلا۔ عزاداری کا سلسلہ جناب آدم کی بعثت سے شروع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین 61 ہجری کو کربلا میں آئے تو ہم نے رونا شروع کیا، نہیں، 1,24,000 پیغمبر، میں آپ کی خاموشی توڑنے کی کوشش میں ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میرے ساتھ ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر جس طرح ولایت علی کے بغیر مبعوث نہیں ہوئے نا، اسی طرح غم حسین کے بغیر بھی مبعوث نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہ موضوع ہے نا عزاداری کی فضیلت، یہ اپنی حیت میں، اپنے دائرے میں بہت وسیع ہو رہی ہے، یہ خود اشرے مانگتا ہے۔ میں اپنی علمی وسعت نہیں بتا رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ائمہ معصومین نے عزاداری کی فضیلت میں بہت کچھ دیا ہے۔
تو میں اپنے جملے پر واپس آتا ہوں. پھر میں نے ایک آیت بھی پڑھنی ہے تاکہ قرآن سے پتہ چلے کہ قرآن نے کتنی وضاحت سے عزاداری بتائی ہے. قرآن نے عزا ہے کیا؟ غم. عزا کیا ہے؟ سوگواری، حزن، یہ ہے نا عزاداری. اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر پر کربلا نازل کی ہے. جب تک انہوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا اللہ نے ان کی فضائل میں اضافہ نہیں کیا. تو پہلا جملہ تو میں نے دے دیا. عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ عزاداری سے پیغمبروں کے فضائل میں اضافہ ہوتا ہے. اگر مومن کریں گے تو کیا ہوگا؟ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی. آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی نماز وسوسے سے بھری ہوتی ہے، شکوک سے بھری ہوتی ہے، عیب دار ہوتی ہے. ایمان سے بتائیے کیا کسی پیغمبر کی عبادت ایسے ہوتی ہے؟ کسی بھی پیغمبر کی عبادت لے لیں، ہم اپنے آقا کی تو بات ہی نہیں کرتے نا، کیونکہ میرا مولا محمد عبادت کرنے والا نہیں بلکہ عبادت کی روح ہے. مگر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کی عبادتوں میں عیب نہیں. ان کی عبادتیں مخلص ہوتی ہیں، لا ریب ہوتی ہیں، بے عیب ہوتی ہیں. توجہ محترم سامعین، اتنی خالص عبادت کرنے والے جب عزاداری کرتے ہوں گے تو وہ کتنی خالص ہوگی. اتنی بڑی تمہید پڑھ کے میں نے اس آیت کے لیے اپنے لیے زمین ہموار کی. سورہ یوسف ہے، آیت 84 ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب کا ذکر کیا. میں جملہ بولوں آیت پڑھنے سے پہلے. 1.25 لاکھ انبیاء میں جناب یعقوب سر فہرست ہیں عزاداروں میں. سر فہرست ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی ہے. ان کی گریا ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. سورہ یوسف ہے، آیت 84. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے منہ موڑا ہے وَقَالَ یا آصفا علی یوسف، اے اللہ، یعنی جناب یعقوب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا افسوس ہے تجھ پر اے میرے پیارے یوسف. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس یعقوب نے اس کے حزن میں اپنی آنکھیں سفید کر لی. فَهُوَ قَزِيمٌ، اور یعقوب تھے ضبط کرنے والے. دنیا والوں کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ رونے سے صبر ختم نہیں ہوتا بلکہ رونے سے ضبط کرنے کی طاقت بڑھتی ہے. یہ تو بھی میں نے شروعات کی ہے. اللہ نے کاظم کیوں کہا جناب یعقوب؟ اللہ نے آخر میں آیت کے آخر میں کہا نا فَهُوَ قَزِيمٌ، یعنی یعقوب کاظم ہے، ضبط کرنے والا ہے. اچھا رو رہے ہیں، آنکھیں سفید ہو رہی ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ضبط کر رہے ہیں. یا اللہ، جب رو دیا آنکھیں سفید کر لی تو ضبط کیسے ہوا؟ میرے دوستو عزاداری کے فلسفے کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم پر کیا اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ صبر کی آیت کو نہیں مانتے، ان اللہ مع الصابرین، وہ ہمیں آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں یہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبح و شام روتے ہیں، پیٹتے ہیں، گلیوں میں نکلتے ہیں. بڑی توجہ میرے محترم سامعین، محنت کی ہے، مولا سے توفیق مانگی ہے. موضوع انشاءاللہ اپنی طاقت کے حساب سے پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ عزاداری کا فلسفہ کیا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ رونے سے صبر ظاہر ہوتا ہے. اور میں بتاؤں، اگر غم کو اپنے اندر رکھا جائے، گریہ نہ کیا جائے، ظالم کے خلاف رو کر آواز نہ اٹھائی جائے، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. ظالم کے سامنے جھکنے کی عادت پڑ جاتی ہے، حریت ختم ہو جاتی ہے، ظلم کی حمایت ہو جاتی ہے، مظلوم دب جاتا ہے،
دنیا میں جیسے جیسے ظلم بڑھے گا اسی طرح زمین اپنے تمام فیوز کو چھپا لے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ دن بدن اناج میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. 7 ارب آبادی ہے پوری دنیا میں. اس زمین کے اندر سے برکت کیوں اڑ رہی ہے؟ کیونکہ دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہے مگر ظلم کے خلاف آوازیں دب رہی ہے. یعقوب کی بات اللہ نے اس لیے کی کہ یعقوب اتنا رویا. کس کے خلاف رو رہے تھے بتائیں؟ اپنے بیٹوں کے خلاف. اور ایک بیٹے کی حمایت میں رو رہے ہیں, ایک بیٹے کچھ بیٹوں کے خلاف رو رہے ہیں. اب جملہ تبدیل کرو, نہ بیٹے کی حمایت میں رو رہے تھے نہ بیٹوں کے خلاف رو رہے تھے, ایک ولی کے حضن میں رو رہے تھے, چند ظالموں کے خلاف رو رہے تھے. اب پہلے تو اللہ پر فتویٰ دو نا کہ یعقوب نبی ہو کے اتنا رو رہا ہے کہ آنکھیں سفید ہو رہی. آپ میں سے کوئی اتنا رویا ہے کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی ہوں؟ پھر کم از کم آپ تو لوگوں کو بتا سکتے ہو, ارے خدا کے واسطے میری آنکھیں سلامت ہیں. کم از کم مجھ پر تو فتویٰ نہ لگاؤ, اللہ کے پیغمبر پر فتویٰ لگاؤ جو اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اب اسی آیت پہ رکیے, میں تھوڑا سا اور آگے جانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے شہادت عظمیٰ, پاکستان کے ایک مفکر نے لکھی ہے, سید بو علی زیدی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی, حوالہ جات کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ. سننا چاہتے ہیں میرے دوستوں؟ مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. لکھتے ہیں کہ یعقوب یوسف کے لیے نہیں روتے. بڑی توجہ, اب آپ حیرت میں پڑھیں گے پھر کس کے لیے روتے تھے؟ بڑی توجہ. وہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام, جس نے میری تقریر کی آغاز کا جملہ سنا ہے اسی کو انشاءاللہ لطف آئے گا اس جملے کا, کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ نے ہر پیغمبر پر کربلا نازل کی ہے. شہادت عظمیٰ میں بو علی زیدی نے یہی تحریر کیا اپنی تحقیق کے ساتھ. وہ لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں نہیں روتے تھے. کس لیے روتے تھے؟ انہوں نے کچھ حوالہ جات سے ایک روایت نقل کی کہ اللہ نے جب یعقوب علیہ السلام پر کربلا نازل کی تو حسین سے یعقوب کو محبت ہوئی. بڑی توجہ, مولا حسین سے جب کاف ہا یا عین صاد جناب یعقوب پر نازل کی تو مولا حسین سے جناب یعقوب کو محبت ہوئی. میرے دوستوں, میں اس لیے دھیمے لہجے سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے 10 دن بولنا ہے, تو اس لیے میری خطابت کا انتظار نہ کیجیے, بس جملوں پر فوکس کیجیے گا. کاف ہا یا عین صاد جب اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا, یعقوب کو ہوئی محبت حسین سے. اللہ سے دعا کی, اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو عصمت ماب ہو, صاحب وحی ہو, صاحب برکت ہو, ولی بھی ہو, معصوم بھی ہو, پیغمبر بھی ہو, اور سب سے بڑی بات وہ حسین کی شبیہ ہو. اللہ کے بات سمجھ میں آ جائے. وہ کیا ہو؟ حسین کی شبیہ ہو. آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ جناب یوسف کے حسن کے بڑے چرچے ہیں. مجھے بتائے کون سا نبی ہے جو حسین نہیں تھا؟ ہر پیغمبر خوبصورت ہے. جیسے ہمارے یہاں مولا عباس کو قمر بنی ہاشم جب کہتے ہیں تو ہم حسن مراد لیتے ہیں کہ قمر بنی ہاشم کا مطلب ہے خوبصورت. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. یہ انشاءاللہ 6 یا 7 محرم کو اس پر بات ہوگی مولا عباس کے موضوع پر کہ وہ قمر بنی ہاشم کیسے تھے. جناب یوسف حسن کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے کہ وہ حسین بڑے تھے. اصل میں یوسف کو اللہ نے حسین کی شبیہ بنا کے بھیجا تھا, اور یعقوب یوسف کے حضور میں نہیں روتا تھا, یعقوب شبیہ حسین میں یاد کرنے روتا تھا. کیا سمجھ کے روتے تھے؟ حسین کی شبیہ سمجھ کے. آپ بھی تو حسین مولا کی شبیہ بناتے ہو, اگرچہ آپ نے مولا کے چہرے کو نہیں دیکھا
بلکہ میں جملہ کہتا ہوں، ہم نے مولا کے چہرے کو دیکھا۔ اگر آپ نے حسین کو نہ دیکھا ہوتا، ایمان سے بتاؤ آپ کو محبت ہو سکتی تھی؟ بھائی محبت بنا دیکھے نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ گھر جا کے سوچئے گا کہ آپ نے کب دیکھا تھا؟ مولا حسین کو دیکھا ہے ہر مومن نے، اسی لیے مومن حسین کے آثار ڈھونڈتا رہتا ہے کہ حسین کی جھلک کس میں دکھتی ہے۔ کبھی وہ علم کو دیکھتا ہے سلوٹ مار دیتا ہے، کبھی مرتجز کو دیکھتا ہے سلام کرتا ہے، کبھی تازیے کو دیکھتا ہے سلام کرتا ہے، کبھی امام بارگاہ پر نگاہ جاتی ہے تو سلام کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شعائر الحسینیہ ہیں، ان کو دیکھ کر حسین کی یاد آتی ہے۔ تو پھر پیغمبروں نے بھی تو عزاداری کرنی تھی نا، پیغمبروں نے بھی اللہ سے دعائیں کی۔ کسی نے یوسف کو حسین کی شبیہ سمجھ کے گریہ کیا، کسی نے یحییٰ کو علی اکبر کا صدقہ سمجھ کے۔ یہ میری عقیدت نہیں ہے، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی عقیدت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبروں نے حسین کی، نہ حوالہ جات موجود ہیں میرے دوستو۔ جس دوست کو حوالہ جات چاہیے میں حوالے دوں گا اور آپ کو روایت دکھاؤں گا، اپنی مرضی سے نہیں بول رہا میرے دوستو، یہ حقیقت ہے۔ اور اب اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو وہ بات جو سب سے قیمتی بات ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہم سب کے باپ جناب آدم علیہ السلام، ان کی وجہ سے ہم آدمی بنتے ہیں۔ آدمی جب لفظ بولا جاتا ہے آدمی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آدم ذات، آدم کا بیٹا، یعنی آدم والا آدمی، جیسے علی والا علوی، حسن والا حسنی، حسین والا حسینی۔ اب میں مولانا نقی کی اولاد ہوں، نقوی۔ آپ سب اور ہم سب آدمی کس لیے ہیں؟ آدم سے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آدم کا نام آدم کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ آئیے اس پر بھی بات کرو کہ موضوع ہے عزاداری کی فضیلت۔ یہ جناب آدم کا نام، آدم کچھ لوگوں نے یوں لکھا کہ عدم سے ہے، یعنی شروعات سے، لفظ شروعات سے آدم رکھ دیا کہ ہم نے آدم سے شروعات کی ہے انسانوں کی، تو ان کا نام آدم ہے۔ یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے نام نہیں ہوتے کہ چھوٹی چھوٹی صفتوں پر اللہ بڑی بڑی ذوات مقدسات کے نام رکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ سر اٹھانا میرے دوستو، پھر وہی کتاب شہادت عظمیٰ سید بو علی زیدی، انہوں نے اس پر بھی ایک مقالہ لکھا، توجہ ہے محترم صاحب۔ انہوں نے تحریر کیا کہ کربلا زمین کی زمین نہیں ہے، کربلا اس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ویسے کتاب کامل الجارات میں مولا صادق آل محمد کا مولا صادق فرماتے ہیں، اے لوگو یہ زمین کربلا اس زمین کا ٹکڑا نہیں، اب میں چہرے دیکھوں گا۔ مولا فرماتے ہیں بلکہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، اور جنت میں ایک باغ تھا کربلا، ہمارے جد حسین نے زمین پہ اتارا ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، میں نے آدم پر آنا ہے۔ ہمارے جد حسین نے اسے زمین پر اتارا ہے، اور کہا زمین کی جو اوپر والی زمین ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، بالائی حصہ، ایک زمین کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، ایک زمین کا بالائی حصہ ہوتا ہے۔ بالائی حصے کو کہتے ہیں ادیم۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ادیم۔ بالائی حصے کو ادیم کہتے ہیں۔ کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھا، اس کی بالائی مٹی یعنی ادیم کو اللہ نے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور محسوس کروں گا کیا میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، میں جملہ دہرا دوں جو دوست ابھی بیٹھے ہیں۔ زمین کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا تھا، جنت کا ایک باغ تھا۔ کلام معصوم کے مطابق اس زمین کے بالائی حصے سے جس کا نام ادیم تھا، اللہ نے زمین اٹھائی، مٹی اٹھائی، اسے خمیر کیا۔ آدم اس لیے کہا کہ وہ اس کربلا کی زمین ادیم سے بنا ہے۔ سے بنا جی، ادیم سے بنا ہے، ادیم سے بنا، اس لیے اللہ نے نام رکھا آدم۔
عدیم والا۔ اب سب سے بڑی بات تو اب بتانے لگا ہوں، مولا حسین کی زیارت کا ایک جملہ وہ ضرور میں پڑھنا چاہوں گا کہ میری اس بات کے ساتھ ملتا بھی ہے۔ جملہ ہے اشہد انک دمک سکن فی الخلد، میں گواہی دیتا ہوں اے میرا مولا حسین کہ تیرا خون خلد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کس میں ٹھہرا ہوا ہے؟ اب میں نے جملہ تو پڑھ دیا لیکن شاید دوست میرے ساتھ سمجھ نہیں سکے۔ حسین کربلا میں شہید ہوئے یا جنت میں ہوئے؟ بولے کربلا میں ہوئے۔ زیارت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اشہد انک دمک سکن فی الخلد، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ زیارت بندے نے نہیں لکھی، یہ مولا صادق نے لکھی، انہوں نے تعلیم دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا خون خلد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ خلد جنت کو کہتے ہیں میرے دوستو، آپ کا خون خلد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں پھر بولتا ہوں آپ کا خون خلد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ زمین کربلا اسی لیے معلیٰ ہے کیونکہ یہ یہاں کی نہیں ہے، یہ وہاں کی ہے، اور جب وہاں تھی حسین کا خون حسین نے تب ہی اس میں شامل کیا ہوا تھا۔ وہ خون اس عدیم مٹی میں شامل تھا، اسی مٹی سے اللہ نے آدم بنایا، تو پھر خون کی تاثیر بھی تو آدم میں آئی نا، پھر اسی خون کی تاثیر سے آدم بنا۔ اور شاید یہی وجہ تھی اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ میں نہیں بتاؤں گا، چھوڑتا آپ پر ہوں۔ اللہ جانے اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا یا اس کے اندر چھپی ہوئی حسین کے لہو کی تاثیر کو؟ میرے دوستو عزاداری کو سمجھیے۔ عزاداری 61 ہجری سے سٹارٹ نہیں ہوئی، 61 ہجری سے نہیں چلی۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، عزاداری کو سمجھیے۔ عزاداری 61 ہجری سے نہیں چلی، روز ازل سے ہی اللہ نے عزاداری کی بنیاد رکھی۔ عزاداری رونا پیٹنا نہیں ہے، توجہ، عزاداری ہے محبوب کے ہجر میں رونا۔ توجہ، محبوب کے ہجر میں رونا۔ یوسف علیہ السلام کو مجھے بتائیں قتل کیا گیا تھا، ان کی شہرت کاٹی گئی تھی۔ یعقوب بھی جانتے تھے اپنے علم نبوت سے کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے، مصر پر حکومت بھی کر رہا، اس کے باوجود رو بھی رہے ہیں، آنکھیں سفید ہو رہی ہیں، اور اللہ تنقید کرنے کی بجائے، مذمت کرنے کی بجائے اللہ تعریف کر رہا ہے کہ یعقوب حزن کرنے والوں میں سے ہے اور ضبط کرنے والوں میں سے ہے۔ میرے دوستو، عزاداری ظالم سے نفرت کرواتی ہے، عزاداری مظلوم سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے عزاداری کی بنیاد آپ کے باپ آدم سے رکھ دی ہے۔ اب میں بتاؤں آدمی کون ہوتا ہے؟ آدمی وہ نہیں ہوتا جو جناب آدم کی اولاد میں سے ہو۔ بڑی توجہ، مجھے بتائیں جناب نوح کا بیٹا، کیا وہ جناب نوح کا بیٹا رہا کہ جب اس نے باپ کا انکار کر دیا؟ جب باپ کا انکار کیا نہ وہ نوح کا بیٹا رہا نہ نوح اس کے بابا رہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب یہاں پہ آئیے گا، اگر وہ باپ کی راہ چھوڑ دے تو جناب نوح کی ذریت سے خارج ہو جاتا ہے۔ آدم کی بنیاد حسین کے لہو کی عزاداری پر ہے۔ آدم کی اولاد میں ہر وہ شخص آدمی ہے جو حسین حسین کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جو حسین حسین کرتا ہے وہی آدمی ہوگا، جو حسین حسین نہیں کرتا وہ آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ جو باپ کو چھوڑ دے، اس کے اسوہ کو چھوڑ دے، وہ باپ کا وارث نہیں رہتا شریعت کے مطابق۔ تو یہ تو تھی جناب آدم سے لے کر جناب یعقوب تک کا معاملہ۔ تھک تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے خون وصول کیا ہے،
کچھ دوستوں کو علم ہے، زیادہ تر کو نہیں علم، کیونکہ موضوع دیا گیا ہے عزاداری کی فضیلت۔ تو میں نے پہلے عرض کیا یہ ایک مجلس کی بات نہیں ہے، ائمہ معصومین نے اس پر بہت چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ جناب آدم کا قصہ سن لیا، جناب یعقوب کا سن لیا، اب ذرا سنیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ جناب ابراہیم سفر کر رہے تھے کہ سفر کرتے کرتے، یہ میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں نے 2 باتیں اور سنانی آپ کو۔ سفر کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ، سفر کرتے 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 زمین کربلا سے گزرے جناب ابراہیم۔ جیسے ہی زمین کربلا سے گزرے، آپ بنا حادثے کے اپنی سواری سے زمین پر گر پڑے۔ جناب ابراہیم کی پیشانی پر چوٹ لگی، خون پھوٹا۔ آپ نے اللہ سے سوال کیا، پروردگار اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا تیرے بندے سے کوئی ترک اولاد سرزد ہو گیا کہ جس کی سزا کے طور پر تو نے میرا خون جاری کیا ہے؟ توجہ میرے دوستو سننا، اللہ نے وحی کی، ابراہیم تو ترک اولاد سے پاک ہے، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، تو گناہوں سے پاک ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصل میں جس سرزمین پر تو کھڑا ہے یہ مقام جنت ہے، یہ پاک سرزمین ہے۔ ان قریب یہاں وہ آنے والا ہے جس کے خروج سے میری توحید زندہ ہوگی، جس کے خروج سے میرے دین میں زندگی کی روح آئے گی۔ میں نے تیرے خون میں سے کچھ خون کا حصہ ہدیے کے طور پر حسین کے خزانے میں جمع کیا ہے، تاکہ حسین کے عزاداروں کے لیے دلیل بن جائے کہ حسین کی محبت میں خون دینا نبیوں کی سنت ہے۔ ہر پیغمبر، میں نے تو جناب ابراہیم کا بتایا نا آپ کو، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو کتاب پڑھیے بہار الانوار، آپ شہادت عظمیٰ پڑھیے، دمۃ الثاقبہ پڑھیے، مقتل دربندی پڑھیے، دیگر جتنی مولا حسین کے اوپر لکھی گئی کتب ہے پڑھیے۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے کربلا بلایا۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ کون کتنا وصول کرتا ہے۔ ہر سال مسلمان حج پہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ یہ پیغمبروں کی باتیں پڑھ کے میرے ذہن میں ایک ہی جملہ آیا تھا کہ ہر پیغمبر کو کربلا بلانے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ امت کا حج کعبہ میں ہوتا ہے، پیغمبروں کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزاداری 61 ہجری سے نہیں چلی، عزاداری کا تعلق روز ازل سے ہے۔ آدم نے عزاداری کی، جناب نوح کا نام نوح کیوں ہے؟ توجہ ہے مسلم صاحب، کیوں ان کو نوح کہا جاتا ہے؟ کسی نے ان کا نام عبد الشکور لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ اور لکھا ہے۔ یہ نوح ان کا نام نہیں تھا، یہ لقب تھا۔ جناب نوح نوحہ پڑھتے، نوحہ پڑھنے کی وجہ سے بنے نوح۔ اب نوح کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں کیا، نوح نوح نوح، یعنی اللہ نے ان کا نام لینا پسند نہیں کیا، اس صفت کو پسند کیا جو حسین کے ساتھ منسوب ہے۔ اس صفت کو پسند کیا جو حسین کے ساتھ منسوب ہے۔ اب جب تک ہمارے آقا نامدار کا ذکر نہ ہو تو انبیاء کی جتنی بھی باتیں سنائی جائیں وہ ادھوری رہتی ہیں کہ نہیں رہتی؟ آئیے اب رسول اللہ کی بات سن لیجئے۔ ہمارے آقا رسول اللہ نے بھی حسین کی آمد سے پہلے عزاداری کی۔ ابھی حسین آئے نہیں اور پہلے عزاداری کی، امام حسین نہیں پڑھنے لگا، کیونکہ موضوع ایسا ہے، کیا کریں یہ چیزیں تو پڑھنی پڑیں گی نا۔ توجہ ہے محترم صاحب، ایک بہترین سوال پڑھا، رسول اللہ کے لیے، یہ بخاری میں بھی ہے، دیگر ستہ میں، اہل سنت کی کتابوں میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب رسول اللہ کی بات کی جائے تو کتب عامہ سے ثابت ہو جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب رسول اللہ حسین کی آمد سے پہلے ہی حسین کی یاد میں گریا کرتے، لیکن کسی کے پوچھنے پر بتاتے نہ تھے۔ اچانک جب 3 شعبان المعظم کو مولا کی آمد ہوتی ہے
اور حسین ہاتھوں میں آتے ہیں، آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے خوشی منائی مگر گریہ بھی کیا۔ اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے نا، تو آپ حسین کے لیے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا پچھلا جملہ یاد ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور نے فرمایا گریہ صرف مصیبت پر نہیں کیا جاتا، گریہ محبوب کی الفت پر بھی کیا جاتا ہے۔ میں اس کا محبوب ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ میں اپنے محبوب کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنے محبوب کے قرب میں رو رہا ہوں، اپنے محبوب کی الفت میں رو رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے حسین کے لیے صبر۔ عزاداری کیا ہے؟ رونا، گریہ کرنا۔ میرے دوستو بس 2-4 باتیں اور پڑھنی ہیں، توجہ ہے۔ عزاداری کی روح ہے ایک چیز، اس کو سمجھیے۔ جب تک وہ روح آپ کے اندر نہیں آ جاتی آپ عزاداری کو اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آئمہ نے چاہا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ بات مشکل ہے تھوڑی۔ ہماری قوم میں ایک فتنہ چل رہا ہے کہ بھئی زنجیر زنی مستحب ہے، واجب ہے، کیا چیز ہے؟ بولیے ہے نا؟ کچھ فتوے بھی موجود ہیں کہ بھئی زنجیر زنی نہیں کرنی، کچھ لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں۔ میں خود بھی الحمدللہ زنجیر زن ہوں، زنجیر زنی کرتا ہوں۔ آئیے میں بتاؤں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، بات سنانے سے پہلے آپ کا قول سننا چاہتا ہوں۔ بس اتنا بتا دیجئے میری قوم، جو حکم امام دے دے وہ مستحب ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے؟ بولے بڑے بہت کم بولے واجب ہوتا ہے نا۔ حکم امام ہو یا حکم رسول ہو وہ مستحب نہیں ہوتا، وہ میرے دوستوں واجب ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک جھلک دکھا دوں جلدی سے پہلے تاکہ میری بات سمجھ آ جائے۔ نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، واجب عمل ہے نا۔ حکم کس نے دیا ہے نماز کا؟ اللہ نے۔ اب یار مجھے دکھ لگے گا اگر جملہ وصول نہ ہوا، چونکہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ نماز پڑھو، اس نے حکم دیا، پڑھ رہا ہے وہ ویسے کرنی۔ صحابی رسول، جس نے کبھی رسول کو دیکھا بھی نہیں، یہ وہاں صحابی ہے جو بن دیکھے صحابی ہے۔ پڑھ رہا ہے ویسے کرنی، حکم ہے اس کا، اس کے حکم سے بڑا ہے کسی کا حکم؟ اس نے کہا نماز پڑھو، ویسے کرنی۔ واجب نماز پڑھ رہے تھے، سنت نماز نہیں، نوافل نہیں، واجب نماز پڑھ رہے تھے کہ مالک اشتر نے آواز دے کے کہا اویس تمہیں علی بلا رہے ہیں۔ اویس نے نماز توڑی، علی کی طرف چلے۔ مالک بھی جانتے تھے مگر پھر بھی پوچھا اویس تم نے نماز مکمل کیوں نہیں کی؟ کہا نماز تو بلا رہی ہے۔ میرے دوستوں بات سمجھ آ گئی؟ اویس نے کہا مالک کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ دیکھیں نماز تو مجھے بلا رہی ہے، اسی لیے۔ اب میں پھر حیران ہو گیا، بھئی جناب اویس تو کبھی علی کے پاس آئے ہی نہیں، اس سے پہلے پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، تو پھر ان کو کیسے پتا کہ وہ نماز ہے جو بلا رہا ہے؟ کیونکہ جب علی نے فرمایا تھا انا صلاۃ المومنین، وہاں اویس نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے علی کے کچھ چاہنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو امام کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، کانوں سے سننے کی حاجت نہیں ہوتی، بس جب امام بولتے ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب حکم اللہ کا تھا، اللہ کے حکم کو توڑا علی کے بلاوے پر۔ چھوٹی بات ہے، حکم اللہ کا تھا، نماز واجب تھی، اللہ کہہ رہا نماز پڑھو، اویس نماز پڑھ رہے ہیں، بلا کون رہا ہے؟ علی۔ اب آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں، یا تو فتویٰ لگاؤ کہ معاذ اللہ اویس نے حکم خدا کو ترک کیا، اویس گناہگار ہوا، دنیا میں کوئی بندہ اویس کو گناہگار نہیں کہہ سکتا ہے، پہلا رستہ یہ ہے، یا پھر ماننا پڑے گا کہ یہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہی اس کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی زبان چونکہ اللہ کی زبان ہے، توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو میں عرض کر رہا ہوں حکم امام واجب ہوتا ہے، مستحب نہیں ہوتا۔ آؤ یہ زنجیر زنی مستحب نہیں،
اب میں نے 2-4 باتیں چونکہ ریاکاری پر بھی سنانی ہے، حکم ہے حسن بھائی کا، موضوع رکھا ہے انہوں نے۔ اب میرے دوستوں موضوع ایسا ہے، آپ بولے نہ بولے میں نے تو پڑھنا ہے، کیونکہ حسن بھائی کی نیت یہ ہے کہ امام کو خوش کیا جائے، اور خدا جانتا ہے میرے دوستوں اپنے منہ سے بات کرنی نہیں چاہیے لیکن کر رہا ہوں، میری بھی نیت یہی ہے میں اپنے آقا کو خوش کروں۔ خدا کے واسطے عزاداری کو سمجھیے، میں اب بتانے لگا وہ روح کیا ہے عزاداری کی۔ آپ کو پتہ ہے حسین نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، حسین نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا۔ کیوں مانگتا؟ کیونکہ حسین وہ ہے جو حسین کو ہونا چاہیے، حسین کے پاس کمی نہیں ہے۔ زمانہ تو بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ نے حسین کی آزمائش کی تھی، میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے اس جملے پر اور تیری معرفت پر۔ سر اٹھائیے گا، امتحان اس کا ہوتا ہے جس کے پاس پہلے کچھ نہ ہو، امتحان پاس کر کے اس نے ڈگری لینی ہو، اسی کا امتحان ہوتا ہے نا۔ اب میں چہرے دیکھوں گا کہ کتنے میرے ساتھ ہو۔ حسین جنت کا سردار پہلے سے، حسین کا نانا سب سے بہتر، حسین کا بابا سب سے بہتر، حسین کی اماں سب سے بہتر، حسین کا بھیا سب سے بہتر، حسین ہدایت کا چراغ پہلے سے، حسین نجات کی کشتی پہلے سے، حسین اللہ کی زبان پہلے سے، حسین اللہ کا چہرہ پہلے سے، حسین دین کی روح پہلے سے، بلکہ حسین بادشاہ پہلے سے، حسین دین اصل پہلے سے، ہر چیز تو حسین کے پاس پہلے سے تھی۔ یہ امتحان دے کے حسین نے کیا لینا تھا؟ بڑے کم بندے سمجھے ہو، بتاؤ نا کیا لیا میرے مولا حسین؟ بھئی سب کچھ تو پہلے تھا۔ اگر یہ امتحان تھا، اب میرا سوال ہے، اگر یہ امتحان تھا تو کوئی مجھے بس اتنا بتا دے، اگر حسین کا یہ امتحان تھا، سب کچھ تو حسین کے پاس پہلے سے تھا، امتحان پاس بھی کیا ہے، اب اللہ نے کیا دیا؟ کوئی بتائے نا، کوئی بتا سکتا ہے؟ میرے بھائی حسین کا امتحان نہیں ہے، آپ کا امتحان ہے، حسین کے ذریعے اللہ نے آپ کو آزمایا ہے۔ کیا آپ کو کیا اللہ نے انبیاء کو آزمایا ہے حسین کے ذریعے؟ جب تک حسین قبول نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی توحید قبول نہیں کرتے، رسول اللہ اپنی رسالت قبول نہیں کرتے، مولا علی اپنی ولایت قبول نہیں کرتے۔ توجہ ہے محترم صاحب؟ تو وہ روح عزا کیا ہے، جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری عزاداری فضول ہے، بیکار ہے، عبث ہے۔ توجہ ہے؟ حکم زنجیر زنی، یہ کما زنی ہو، زنجیر زنی ہو، ماتم ہو، خون نکالنا، یہ کسی اور نے حکم نہیں دیا، یہ مانگا ہے خود حسین نے۔ جو ہے خود حسین نے مانگا، بس یہی میں نے قول سنانا ہے۔ یہ میں مصائب نہیں پڑھنے لگا، بس جملہ سنانا ہے آپ کو۔ عاشورہ کا واقعہ ہے، وداع کے وقت۔ اب موضوع ایسا ہے کہ کیا کریں، روایتیں ایسی آتی ہیں کہ منہ میں رو پڑتے ہیں۔ عاشورہ کے وقت، وداع کے موقع پر میرے دوستوں، میری غیرت مند قوم، حسین جب مولا سجاد کو ملنے آئے تو وہاں حسین مولا نے وصیت کی، اسی وصیت میں خون نکالنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بڑی توجہ، اسی پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، اگر آپ رو پڑیں گے پھر مجھے مصائب پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی میں نے کچھ باتیں سنانی ہے آپ کو۔ آقا نے کہا یا ولدی، اب پہلے جملے پر غور کیجئے گا، یہ جملہ آپ کے لیے ہے، مولا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سجاد مولا کی طرف رک کر کے کہا یا ولدی بلغ شیعاتی انی السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ عزاداروں کی فضیلت بھی سامنے آ گئی، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ پھر کیا کہا؟ وَقُلْ لَهُمْ، ان کو میرا ایک پیغام بھی دینا۔ بابا کیا پیغام؟ ان سے کہنا اِنَّا أَبِي مَاتَ غَرِيبًا فَانْدُبُوهُ، میری قوم اپنے آپ کو سنبھالیے گا۔ حسین نے کہا سجاد میری قوم سے کہنا، میرے شیعوں سے کہنا، میرا پاپا جب شہید ہو گیا سو ہو گیا، مگر اس کے لیے ندب کرنا، ندبہ فَانْدُبُوهُ، ندب کرنا
میرے مولا مجھے طاقت دے کہ میں سمجھا سکوں، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ مومن فضائل میں رو رہے ہیں، میں سمجھا سکوں، اپنے آپ کو سنبھالیے گا۔ ندب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ندب کہتے ہیں نون دال بے، ندب کہتے ہیں زخم لگانے کو، زخم لگانے کو۔ حکیم، طبیب، سنیاسی جب جسم کے اوپر زخم لگاتا ہے کسی مادے کو خارج کرنے کے لیے، کسی داغ کو مٹانے کے لیے، اپنے اوزار سے جب زخم لگاتا ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں ندب۔ تو حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین حسرت کیا بتا رہے ہیں؟ میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا میرے لیے تم بھی اپنے بدن پر زخم لگانا اور اپنے دل کے اندر چھپا ہوا جو میرے غم کا درد ہے اسے نکالنا۔ میرے دوستو، عزاداری کی یہ فضیلت ہے کہ جس کے لیے حسین خود حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے ندب کرنا۔ بس اس پر ایک تشریح کا جملہ، پھر میں ریاکاری پر ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین گرامی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عزاداری کو سمجھیں۔ بڑی ہی روحانیت والی نشست ہے یہ، خدا کی قسم میں حیران ہوں۔ ہر سال محرم آتا ہے، فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں، غور کیجئے گا، فضائل کی معراج جتنی بھی آگے ہو، مومن فضائل میں روتے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں ان 10 راتوں میں حجت چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ گریا ہو، حجت چاہتی ہے لوگ زیادہ روئیں، فضائل میں روئیں۔ میرے دوستو، اب ندب پر سنیے گا۔ ندب کا مطلب ہے زخم لگانا۔ میں نے کہا تھا ایک عزاداری کی روح، جب تک وہ روح آپ کے اندر نہیں آئے گی عزاداری بیکار ہے۔ یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، یہ میری محنت ہے، مولا سے عطا لی ہے، مولا نے بھیک دی ہے، ضائع نہ کیجیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ عزاداری 2 قسم کی ہے، ایک جسمانی ہے، ایک روحانی ہے۔ کربلا میں حسین کا بدن بھی زخمی ہوا ہے، حسین کی روح بھی زخمی ہوئی ہے۔ تو ندب بھی دونوں جگہ پر لگتا ہے میرے دوستو۔ ندب بدن پر بھی لگنا ہے، ندب روح پر بھی لگنا ہے۔ کیسے؟ آؤ میں اس کا آپ کو ایک نمونہ دکھاؤں۔ جسم پر جو زخم آتا ہے میرے دوستو، وہ بھول جاتا ہے، اس کا زخم جلدی بھر جاتا ہے، مگر جو زخم روح پر آتا ہے وہ جلدی نہیں بھرتا، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے اور بندے کو تڑپاتا رہتا ہے۔ حسین کیوں کہہ رہے ہیں فَانْدُبُوهُ، میرے لیے ندب کرو، میرے لیے زخم لگاؤ اپنے مادی جسم پر بھی۔ اب یہ جتنے عزادار بیٹھے ہو، آپ نے ماتم کیا، زنجیر زنی کی، ہو گیا مولا کے حکم پر عمل، ندب ہو گیا، لیکن ابھی جسم مادی پر ہوا ہے، ابھی روح پر نہیں ہوا۔ روح پر کرنا ہے، یہی روح عزا ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ ندب زنجیر زنی پکڑی، ہاتھ میں کما پکڑا، سر پہ کما لگایا، ایک خون کی دھار نکلی، حکم حسین پر عمل ہو گیا، آرزو حسین پوری ہو گئی، نصرت امام ہو گئی۔ بڑی توجہ میرے دوستو، کیونکہ جب آپ عزاداری کرتے ہیں مظلوم کی حمایت میں، تو جس کے لیے عزاداری کر رہے ہوتے ہیں اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مظلومیت دنیا میں پھیلتی ہے، اور اس نے جس پیغام کی غرض سے اپنا سر دیا ہوتا ہے وہ پیغام پھیلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس عزاداری سے ہمارے زمانے کے امام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عزاداری سے بڑی نصرت امام زمانہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک جملے کا اضافہ کر لوں تاکہ آپ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں، یہ رکت سے تھوڑے نکل آئے تاکہ وہ میں جملہ بول سکوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک عالم ربانی کا جملہ سنانے لگا ہوں، انہوں نے تفاسیر آل محمد کی روز سے پڑھا تھا، توجہ ہے محترم سامعین۔ انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے اللہ کا ذکر کیا، حسین نے کربلا میں ایک دن اس انداز میں اللہ کا ذکر کیا کہ 61 ہجری سے لے کر آج تک ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے میں
اللہ کبھی سبیل کی شکل میں، کبھی مجلس کی شکل میں، کبھی جلوس کی شکل میں، آج اللہ حسین حسین کر رہا ہے۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں نہیں پڑھ رہا، خدا کے قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میں نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ پڑھوا رہا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں۔ یہ جو آپ سب آ کے بیٹھے ہو، آپ نہیں آئے، یہ اللہ نے آپ کی روح کے اندر آدمیت کو متحرک کیا ہے اور آپ کو بیدار کیا ہے اور آپ کے اوپر الہام کیا ہے، اٹھو اے مومن، دیکھو ارد گرد ناصبیوں کی اولادیں آج کے دن سیریں کر رہی ہے، آج کے دن کھیل کود میں مصروف ہے، ان بچوں کی عظمت کو سلام ہے۔ بچے تو جلدی اٹھتے ہی نہیں، اتنی صبح یہ بچے حسین سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ بچے خود اٹھے ہیں؟ ان کو اللہ نے جگایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یوسف کی گواہی بھی ایک معصوم نے دی تھی، اٹھو بچوں تم بھی حسین کے گواہ بن کے جاؤ۔ اللہ اکبر، اے بچوں تم بھی جاؤ حسین کے گواہ بن کے۔ یہ جو آپ آ رہے ہو یہ امام زمانہ کی حمایت ہے۔ کیوں؟ جتنی حسین حسین ہوگی اتنا یزید بے نقاب ہوگا، جتنا یزید بے نقاب ہوگا، جملہ دے رہا ہوں، اتنا ہی اس کا باپ حرامزادہ بے نقاب ہوگا، جتنا وہ بے نقاب ہوگا اتنے ہی فدق کے چور سامنے آئیں گے۔ عزاداری کی خاصیت یہ ہے کہ چور ننگے ہو جاتے ہیں، عزاداری کی خاصیت یہ ہے کہ ظالم ذلیل رسوا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ غور کیجئے گا، ربیع الاول آنے والا ہے نا، آپ ایسا کیجئے گا، بینڈ منگوائیے گا، بینڈ منگوا کے دولہے کا لباس پہن لیجئے گا، لوگوں کو انوائٹ کیجئے گا، بلائیے گا، ان سے کہیے گا ڈھول بجے گا، بینڈ بجے گا، دھمال ڈالنا، ڈانس کرنا، گلیوں میں جانا، ڈیفینس چلے جانا، ڈی ایچ او چلے جانا، اس کالونی میں آ جانا، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، بلکہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں گے، ذرا سر اٹھانا، تانگے پر بیٹھ جانا، تانگے کے آگے بھی تو گھوڑا ہوتا ہے، اتنی لمبی داڑھی والا صوفی اس تانگے پر بیٹھ کے سفر کو جائے گا، گھوڑے کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی، بینڈ باجے کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی، نہ کوئی لائسنس لینا پڑتا ہے، نہ کوئی فتویٰ آتا ہے، نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر اللہ جانے اس عزاداری میں کون سا روپ دبدبا ہے۔ جیسے ہی آدمی کرتا ہے یا حسین، اللہ جانے ملا کی چھاتی پر ہوتا کیا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ کیوں کانپتی ہے؟ کیونکہ اس کے بدن کے اندر یزید کا خون جوش مار رہا ہے اور وہ خون اسے کہتا ہے اس کو روک، یہ وہ یاد کروا رہے ہیں جو ہم بھولنا چاہ رہے ہیں۔ عزاداری کا یہ فائدہ ہے، اس لیے امام زمانہ کی نصرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ حسین کا ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ امامت سمجھ میں آتی ہے۔ توجہ میرے محترم سامنے، آج کے ہمارے امام کون ہیں؟ مولا صاحب الزمان امام ہے نا، امام وقت ہے، یا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان کہتے ہو، اے عصر کے امام، اے زمانے کے امام، اب پر میرا سلام۔ میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا صحیح کرنے کے لیے جملے پڑھے۔ میرے دوستو، امامت کو سمجھاتی ہے کربلا۔ مولا ابوالفضل کے کتنے فضائل ہیں انشاءاللہ بتاؤں گا آنے والی مجلس، کتنے فضائل ہیں مولا ابوالفضل کے، میں گن نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، آپ سن نہیں سکتے۔ بس ایک جملہ دوں گا، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مولانا ابوالفضل کے کتنے فضائل ہیں۔ میں 2012 کو جب مشہد مقدس گیا تو میں نے اس کی لائبریری دیکھی، جو مولا رضا کے حرم کے نیچے لائبریری ہے، جہاں کتابیں ہیں، علماء جہاں بیٹھ کے مطالعہ فرماتے ہیں۔ پتہ ہے وہاں کیسا تھا؟ وہاں کمرے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں لائبریری کے اندر، ادھر بھی کمرے ادھر بھی کمرے، بڑے بڑے کمرے، اس ہال سے بھی بڑے کمرے، اور کسی کمرے کے اوپر یہ چیز جو ہے تحریر ہوتی ہے، ھذا مکتبۃ فضائل علی ابن ابی طالب، کسی کے اوپر یہ تحریر ہوگا ھذا مکتبۃ فضائل حسن ابن علی۔ اب میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا ھذا مکتبۃ فضائل ابوالفضل العباس۔ جیسے ہی اس کمرے کے اندر گئے، خدا کی قسم اتنا بڑا اور اتنا چوڑا کمرہ تھا، ہر طرف جتنی کتابیں تھیں وہ فقط مولا عباس کے موضوع پر تھی۔
10 लाख किताबें हैं मौला की लाइब्रेरी। उलमा के लिए पढ़ना तो एक तरफ नाम याद नहीं होने, मेरे दोस्तों गिनती नहीं याद होनी, इतनी किताबें, कितनी फजीलत है मौला अबुल फजल की। इसके बावजूद आओ मैं समझाऊं, आज़ादारी का फ़ायदा ये है कि जब आप आज़ादारी मुनक्कद करते हैं, बपा करते हैं आज़ादारी, तो होता ये है आज़ादारी में अब्बास का जिक्र होता है ना। अच्छा ये देखें, जब मौला हुसैन की ज़ियारत शहादत पढ़ी जाती है तब ज़ुलजना आता है, उसके अलावा तो नहीं आता है। जब मौला अली अकबर की शहादत पढ़ी जाती है तब ताबूत आता है ना, उससे पहले नहीं आता। अजब बात है, किसी की भी शहादत हो, हत्ता के जश्न हो या मजलिस हो, अलम अब्बास का ज़रूर होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों, ये ज़रा सुनिएगा। अब्बास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब्बास है कमर बनी हाशम, चांद है अब्बास इनका। और मौला फरमाते हैं नहम शहूर अल्लाह, हम अल्लाह के महीने हैं, और महीने के लिए चांद तो ज़रूरी होता है। वसूल नहीं हुआ जुमला, महीने के लिए मेरे दोस्तों। आज यकम मुहर्रम है ना, तो कल आपने क्या देखा है? चांद देखा ना। परसों से मोमिन देख रहे थे कि कल होना है या परसों होना है, तो चांद का इंतजार था ना। भाई मुहर्रम भी नकाब नहीं उलटता जब तक चांद ना निकले, महीना नहीं अपना चेहरा दिखाता जब तक पहले चांद ना हो। इसीलिए आइमा ने इंतजाम किया, कमर बनी आशम, पहले अब्बास को देखो फिर हमारे पास आ रहा। पहले अब्बास को। अच्छा अब्बास मौला की इतनी फजीलत है ना, आज़ादारी ये बताती है, ये सिखाती है। भाई पूरी दुनिया में 35 करोड़ शिया आज़ादारी कर रहा, मगर किसी इमाम बारगाह में चले जाएं, कोई भी ये नहीं कहता कि अब्बास इमाम है। बोलो ना यार, नहीं कहते हम इमाम। क्यों? क्योंकि अब्बास इमाम नहीं है। ये अलग बात है कि मौला सादिक अल काफी में फरमान है कि अब्बास के अंदर हम 12 की सारी सिफतें हैं। मैं क्या कर रहा हूँ हैं? अब्बास के अंदर हम 12 की, यानी दूसरे जुमले में अगर मैं अपने अंदाज में पढ़ूं, अब्बास असल में अली ही है, अब्बास हसन हुसैन है, इनसे कम नहीं है। मगर उसकी मशीयत है कि इमामत 12 तक रुके। अगर 13वां होता तो अब्बास होता। इतनी फजीलत होने के बावजूद ये मेरी कौम अब्बास को इमाम क्यों नहीं कहती? इमाम मत समझाने के लिए लोगों की आंखें खोलती है ये आज़ादारी। जब हम अलम अब्बास उठाकर गली कूचे बाजारों में आते हैं, मिंबर से जाते हैं, मातम करते हैं, जंजीर दरी करते हैं, आए अब्बास कहकर हम अपनी आजाद की शुरुआत करते हैं, ताकि नासबियों को समझा सके कि जिस घर में अब्बास जैसा हो के वक्त के इमाम के सामने आंख ना उठाए तो हम क्या चीज है। इमाम वक्त की हुर्मत बताता है अब्बास का मौजू। इमाम ज़माना को सबसे बड़ा फायदा आज़ादारी का यही है कि जब आज़ादारी पढ़ी जाती है तो फिर इमामत समझ में आती है कि अब्बास रिश्ते में हुसैन के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं, सगे भाई हैं। बल्कि मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जी माँ की तरफ से नहीं, बाप की तरफ से सगे हैं। अब मैं जुमला दूंगा और चेहरे देखूंगा तो वसूल कौन करता है। माँ की तरफ से भी सगे हैं। जो बोले मैं दाद देता हूँ, मैं बताऊँ कैसे। अब आप सोच रहे हैं कि वालदा पाक तो सैयदा उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा है, तो माँ की तरफ से कैसे? हाँ मैं बताता हूँ। किसने मांगा था अब्बास? या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, किसने? नहीं बताएं किसने मांगा था? मेरी पाक सैयदा ने मांगा था। अच्छा ये बताएं हसन हुसैन किसके बेटे हैं? ज़ाहिर अली के, अली के बेटे हैं ना। उनके बाबा कौन है? मौला अली। लेकिन जब आप सलाम पढ़ते हो ज़ियारत में, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अल्लाह करे यार समझ जाओ, सलाम हुआ आप पर रसूल अल्लाह के बेटे। यही तो मामून रशीद ने कहा था मौला रजा से, ए अबुल हसन आप रसूल के नवासे हैं, खुद को बेटा क्यों कहलवाते हैं? तो मौला ने कहा था हम नहीं कहलवाते, वो कहलवाता है। और फिर अगला जुमला मेरे मौला ने कहा हम कहलवाते नहीं हैं, हम हैं, हम रसूल के बेटे हैं।
کیونکہ میرا باپا علی رسول کا نفس ہے، رسول کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے ہم علی سے ہو یا محمد سے ہم بیٹے ہیں۔ جس طرح رسول کے بیٹے علی سے وصول ہوئے، اسی طرح بطول کے بیٹے، اسی طرح سیدہ کا یہ بیٹا عباس دوسری شہزادی سے وصول ہوا۔ تو یہ ماں کی طرف سے بھی سگے ہیں، نہ کہ صرف باپ سے۔ میرے بھائی، ان کی جو مائیں ہوتی ہیں اس گھر کی، میری بڑی غور سے توجہ سنیے گا، یہ جو لفظ ام لگ جاتا ہے، ام کا مطلب ہر جگہ ماں نہیں ہوتا۔ میری ماں کے اوپر جب لگے گا تو ام کا مطلب ماں، جب حسین کی اماں پر لگے گا تو ماں نہیں، ام کا مطلب ہے حجاب، وہ ظرف جس کے اندر یہ نور پھیلتا ہے۔ پھول دیکھا ہے، پھول ایک ظرف ہوتا ہے، کلی بند ہوتی ہے تو خوشبو نہیں آتی، بولیے ایسا ہی ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے حاملہ، حاملہ کا مطلب کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ جب بھی لفظ حاملہ بولا جاتا ہے تو پیٹ ذہن میں آتا ہے، نہ میرے دوستو، ہمارا معاملہ ہو تو پیٹ ہی ہے، لیکن جب ان کا معاملہ ہو تو پیٹ نہیں ہے۔ ایک لفظ اور بھی ہے، دعاؤں میں پڑھا جاتا ہے، حاملان عرش، اے اللہ تیرے حاملان عرش تیری تسبیح کر رہے ہیں، حاملان عرش تیری تسبیح کر۔ یہ حامل کیا ہے؟ تو پھر وہاں بھی بول دو کہ وہ حاملہ تھے، نہ حاملان عرش، حامل کہتے ہیں اٹھانے والا، حمائل کہتے ہیں نا، حمائل کرو، یعنی حامل اٹھانے والا۔ ان کی مائیں جب اللہ اپنی امانت بھیجنا چاہتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ پھول کی کلی بند ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے خوشبو، خوشبو تب تک نہیں آتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بند ہے۔ پھول حاملہ ہوتا ہے اس خوشبو سے، اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، خوشبو اس کے اندر بند ہوتی ہے، مگر تمہیں تب محسوس ہوگی جب وہ کلی سے پتیاں بکھیر کے پھول بنے گی، تب ہے نا۔ سیدہ ام البنین اس گھر میں آنے سے پہلے کلی تھی، خوشبو عباس سے وہ کلی تھی، جیسے ہی علی کے گھر آ گئی وہ کھلی تو عباس ظاہر ہو گئے۔ میری بات سمجھ آ رہی میرے دوستوں؟ تو عباس کا رشتہ حسین سے یہ ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدی یا مولائی، اے میرا سردار، اے میرا مولا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اے لوگوں سن لو، مولا عباس فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو جو میرے مرید ہو، جو میرے چاہنے والے ہو، میرے شیعو، دیکھو میں امامت سے کم نہیں ہوں، میں حسین کا بھائی بھی ہوں، پھر بھی میں حسین کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا، حسین کے آگے نہیں چلتا، حسین کے سامنے سر جھکا کے رکھتا ہوں، حسین کو حسین نہیں کہتا، حسین کو بھائی نہیں کہتا، سیدی کہتا ہوں، مولائی کہتا ہوں۔ یہی ہے نصرت امام۔ جب عزاداری منعقد کی جاتی ہے تو پہلی چیز ظلم سے نفرت ہوتی ہے، مظلوم سے محبت ہوتی ہے، اور میرے زمانے کا امام یہی چاہتا ہے کہ میری قوم ظالم نہ بنے، مظلوم بنے، کیونکہ جیسے آپ مظلوم بنیں گے اس وقت آپ کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا۔ داخل ہوگا، اسلام داخل ہوگا۔ اسلام کہتے ہیں امن کو۔ جب آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جب آپ کی آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جب آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے دوستو، ختم کرنے لگا ہوں میں بیان کو، بڑی توجہ۔ عزاداری روح ہے ندب کرنا، ندب کریں اپنی روح پر۔ کیسے؟ جناب مالک اشتر کا نمونہ دکھا کے میں جانے لگا ہوں۔ جناب مالک اشتر نے جنگ صفین میں ندب کیا۔ کیسے کیا؟ بدن پر نہیں کیا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے زنجیر زنی کی تھی؟ او بھائی، میں نے یہی سمجھانا ہے، زنجیر زنی صرف کمر پر نہیں ہوتی، روح پر بھی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ایک جملہ کہ مولا سجاد خون روتے تھے، یہ مولا سجاد کا ندب تھا۔ انہوں نے آنکھ سے ندب کیا۔ آپ کسی بھی طریقے سے ندب کر سکتے ہیں۔ اب مالک اشتر نے کیسے کیا یہ ذرا سنیے گا۔ یہ جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی آپ مولا کے سچے عزادار نہیں بن سکتے، کیونکہ میری ساری تقریر فوت ہو جائے گی اگر یہ جملہ میں سمجھانے میں ناکام رہا تو۔ یہی تو روح عزاداری، یہی تو ہم میں نہیں ہے۔ ہم میں سب کچھ ہے، ہم ماتمی بھی ہیں، زنجیر زن بھی ہیں،
ہیں جلوسوں پہ بھی جاتے ہیں, تعزیے بھی اٹھاتے ہیں, مگر یہ چیز ہمیں نہیں ہے جو میں دکھانے لگا ہوں. مالک اشتر فتنے کے خیمے کے قریب چلے گئے جنگ صفین میں. توجہ ہے محترم صاحب, اس حرامی کے خیمے کے قریب, آپ جانتے ہیں نا میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس کے خیمے کے قریب چلے گئے, اس شام کے ذلیل کے خیمے کے قریب گئے, ہاتھ میں گرز ہے مالک, بس ابھی یوں پھینکنا تھا, اس فتنے کے مرکز کو اٹھا دینا تھا. پیچھے سے علی کا ایک نوکر آیا دوڑتا ہوا, جنگ تو فتح ہو چکی تھی, بس یہ ایک آخری کام کرنا تھا, جنگ فتح ہو جانی تھی, کیونکہ قرآن نیزوں پر اٹھا لیے. علی کے جو بدبخت سپاہی تھے, جو ناسبیت ان کی اندر موجود تھی, وہ گمراہ ہو گئے, مولا کا ساتھ چھوڑ دیا. ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا, مالک حملہ نہ کیجیے گا, علی واپس بلا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ دوستو, جنگ جیتی ہوئی ہو, دشمن سامنے ہو جو ہلاک ہونے والا ہو, اس پر ہاتھ روکنا آسان کام ہوتا ہے؟ مشکل کام ہے نا, مشکل کام ہے. پھر جب بات علی کی ہو, علی کی حمایت میں لڑنا ہو, تو پھر سب سے مشکل تھا. خدا کی قسم کتابوں کے جملے ہیں, جناب مالک اشتر نے اپنا ہاتھ روکا, گرز زمین پر پھینکا, اتنے میں ایک بزدل نے تیر چھوڑا, جناب مالک کے بازو میں پیوست ہوا. اب مالک نے کیا کیا, یہی جملہ سنانا ہے. مالک کو کیا کرنا چاہیے تھا, غصے میں آتے نہیں آئے, آپ کے ہونٹوں پر تبسم آئی, مسکرائے, مسکراتے ہوئے تیر کو توڑا, پھینک دیا, علی کی طرف چلنے لگے. اب مولا کی طرف جب جا رہے ہیں تو گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں جا رہے, چل کے جا رہے ہیں, گھوڑے کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے, مولا کے خیمے تک جا رہے ہیں. مالک مسکرا رہے تھے. کچھ مولا کے ساتھیوں نے پوچھا, یہ مالک مسکرا کیوں رہے ہیں, یہ تو مسکرانے کا موقع نہیں ہے, ہم تو جنگ ہار گئے ہیں, یہ لوگ غدار ہو گئے, مالک کیوں مسکرا رہا ہے. جیسے ہی علی کی بارگاہ میں گئے, علی مولا نے کہا, آؤ تم سب جو سوال کر رہے تھے, آؤ میں بتاتا ہوں. اصل میں مالک کا جگر کباب ہو گیا ہے, جس طرح میں علی کا جگر کباب ہے, جس طرح میں علی روتا ہوں, یہ مالک اشتر بھی ویسے ہی روتا ہے. تو مالک نے مسکرا کے بھی ندب کیا. کیسے؟ جب آپ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام چھوڑ دیں جو کہ کرنا ضروری تھا, مگر امام نہیں چاہتے کہ یہ ہو, اگر آپ نے وہ چھوڑ دیا تو آپ نے روح پر زخم لگا دیا. یہ ہے وہ روح کا ندب. میرے دوستو, امام کی اطاعت کے دائرے میں رہو گے. امام نے کیوں فرمایا تھا مولا نے کہ ان کی غیبت میں صبر کرنا جہاد کے برابر ہے؟ کیوں کہا تھا؟ جب آپ صبر کرتے ہو, ابھی بازار جائیں گے آپ, یہ کالے لباس جب لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دیکھو شیعہ جا رہے ہیں, وہ کافر جا رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ تکلیف ہوتی ہے؟ تو جب تم آگے سے مسکرا کے دکھاتے ہو, یہ ندب ہے. آپ چاہتے تو اینٹ پکڑ کے مار سکتے ہو, جواب دے سکتے, جواب نہیں دینا, مسکرانا ہے. مالک اشتر کی طرح کہ جب تم کافر سن کر بھی مسکراؤ گے, وہ دشمن سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے, میں کافر کہتا ہوں, یہ مسکراتا کیوں ہے. تو ایک وقت آئے گا جب وہ سمجھیں گے بھائی ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں, ان قریب ان کو مرہم لگانے والا آنے والا ہے. ندب کریں میرے دوستو, ندبہ کریں. یہ دعائیں ندبہ پڑھی جاتی ہے امام زمانہ کی ہجر میں. کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ آپ امام کے انتظار میں ندب کریں. عزاداری کی روح, میں بس اپنی تقریر کا خلاصہ سنا کے جانے لگا. عزاداری کی روح اطاعت امام میں وہ چیزیں چھوڑ دینا ہے جو آپ کو پسند ہے, جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے, وہ چیزیں چھوڑ دینا ندب ہے اپنی روح پر, اور بدن کا ندب زنجیر زنی کرنا ہے. میرے دوستو, خدا کے واسطے اتنی بڑی عبادت عزاداری جسے انبیاء نے کیا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک نے کیا, خدا کے واسطے اس کو ریاکاری کے لیے نہ کرو. بس ایک قول سنانا چاہتا ہوں. میرے مولا رضا شہنشاہ پاک اللہم صلی سرکار کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا تھا دیوبند, انہوں نے ایک شعر پڑھا. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں, جو مجھ جیسے پڑھنے والے, کیونکہ یہ بھی موضوع ہے حسن بھائی نے دیا تھا کہ عزاداری کو کیا کاروبار بنانا چاہیے. لیجئے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ, خدا کی قسم مجھے 9 سے 10 سال ہو چکے مجالس پڑھتے ہوئے,
پتہ ہے آج تک مارکیٹ میں نہ آنے کی وجہ کیا؟ دیکھیں جملہ مارکیٹ، یہ آپ کا بنایا ہوا جملہ ہے، ہم پڑھنے والوں کا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے حسین کے ممبر کو مارکیٹ نہ کہیں۔ افسوس ہے ان ذاکرین پر، حسن بھائی نے یہ موضوع نہ دیا ہوتا تو میں یہ باتیں نہ کرتا۔ افسوس ہے ان ذاکروں پر جو کہتے ہیں محرم آنے والا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں سیزن آنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ ان کی ہدایت کرے، اگر ممکن نہیں تو یہ یزید سے بدتر ہے۔ یہ لعنتی ملعون ہے جو شخص اس مہینے کو سیزن سمجھے۔ خدا کے واسطے عزاداری کو جس نے کاروبار بنایا، میں نے رات کو ایک روایت پڑھی، رات کو ایک مقتل کی کتاب میں روایت پڑھی، اس میں نے یہ پڑھا کہ مالک نے فرمایا ہمارے دشمن 2-3 قسموں کے تھے۔ ذرا سنیے گا، یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ کہا ایک وہ تھے جو ہتھیار سے ہم پر وار کرنے والے تھے، دوسرے وہ تھے جو ہاتھوں سے وار نہیں کر رہے تھے، پیچھے کھڑے ہو کے کہتے تھے مارو، اور تیسرے وہ تھے جو کربلا میں موجود نہیں تھے مگر وہ یزید جیسے، ابن زیاد جیسے بادشاہوں کے پاس جا کے خبریں دیتے تھے حسین مارے گئے، حسین کا قافلہ یہاں تک آ گیا، ان کا سر نیزے پر ہے، یہ خبریں سنا کے پیسے لے رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ عزادارو، چاہے آپ کو بات اچھی لگے یا نہ لگے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں؟ مولا عباس کی شہادت سناؤں گا؟ آج تیاری سنانے والا ہوں نا، تو اگر تیاری سنانے کی نیت یہ کروں کہ میں سناؤں گا اس لیے تاکہ آپ مجھے 8-10 ہزار روپیہ دیں، مجھے بتاؤ ان ظالموں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق رہے گا؟ خاموش ہو گئے ہو۔ اگر آپ خاموش رہیں گے آپ بھی مجرم ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو برائی دیکھے اور خاموش رہے وہ اس برے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے میرے دوستو، آپ پڑھنے والوں میں تقسیم نہ کریں۔ مجلس ہوتی ہے، سارا دن عزاداری ہوتی ہے، مومن باہر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ فلاں آئے گا تو ہم سنیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ جو مسکین پڑھ رہا ہے یہ اپنے باپ کا ذکر کر رہا ہے؟ ان تقریروں میں کون داد دے؟ یہ جس مسکین نے یہ آج نشست رکھی ہے اس کی خوشنودی یہی تو ہے کہ میں اپنے امام کو خوش کروں۔ مولا میں نے پیسے لگائے، نیاز کے لیے میں نے اہتمام کیا جو میری گنجائش تھی، لیکن مولا میں نے واہ کے لیے نہیں بلایا، میں نے لوگوں کو اس لیے بلایا کہ امام کا انتظار کرتے ہوئے دعا کرو کہ ہم نے دین پڑھنے والوں سے نہیں لینا، ہم نے دین تیری بارگاہ سے لینا ہے۔ جب آپ غیرت مند قوم بن کے اٹھو گے نا تو خدا کی قسم منبر پر جاہل نہیں آئیں گے۔ جب آپ مطالعہ کرو گے نا تو پڑھنے والے کو پتہ ہوگا کہ سامنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، پھر کوئی سورہ مریم کی آیت نہیں بنائے، پھر کوئی غلط مسائل کی روایت نہیں پڑھے گا۔ آپ کو پتہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ توجہ ہے محترم صاحب؟ عزاداری میں ریاکاری نہ کریں، گھر سے اس لیے نہ نکلیں کہ لوگ مجھے عزادار سمجھیں۔ ایک اور جملہ مجھے کہنے کی اجازت ہے میرے دوست تاکہ آج کا موضوع مکمل ہو۔ برا جملہ کسی کو اچھا نہیں لگنا۔ یہ جو میرے زائر بھائی زیارات پر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ زوار ہیں غلام رسول، زوار غلام عباس لکھتے ہو۔ یہ زوار کیوں لکھا ہے؟ اس لیے تیرا نام جب لکھا جائے زوار تو لوگوں کو پتہ چلے زواری کی ہے۔ بس یہی تو بات ہے، جب مولا کی بارگاہ میں جائے گا تو مولا فرمائیں گے اجر تو تم نے لے لیا، ہمارے نام سے شہرت لی، اور کیا چاہتے ہو؟ زمانہ تمہیں زوار سمجھ کے ہاتھ چومتا تھا، اور کیا چاہتے ہو؟ یہی تو تھا اجر۔ اگر تم زواری کرو مگر چھپے رہو تو پھر امام تمہیں پتہ کیا اجر دیں گے؟ مولا فرماتے جب تو ہماری خوشنودی کے لیے آئے گا پھر تمہارے اجر کے طور پر ہم خود ہیں۔ کون بولے گا یہاں؟ میں نے پہلے کہا میں بھی اسی لیے سے آیا ہوں کہ مولا کو خوش کروں۔ ہاں آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، فکس کر کے مت جائیں، آپ صرف مولا کی خوشی کے لیے جائیں۔ یار اگر آپ اتنے غیور ہو کہ مولا میں کاروبار کی غرض سے نہیں جا رہا، میں تیرے ذکر کے لیے جا رہا ہوں، جب تو اتنا غیرت مند ہے تیرا امام کتنا غیرت مند ہوگا، کیا وہ تمہیں نہیں پالے گا؟ بولو تو صحیح ہے۔ جو ایک غلام ہوتا ہے گھر کا غلام، وہ جو کام کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مالک کو پتہ ہے مجھے لباس کی بھی حاجت ہے، مجھے غذا کی حاجت ہے۔ اگر دنیا کے مالک کو پتہ ہے جو کونین کے مالک ہیں، ان کو نہیں پتہ؟
سنیے دیبل کی بات کر رہا ہوں. دیبل آیا, ایک شعر پڑھا, سنا ہوا ہے واقعہ آپ نے, ایک شعر میرے دوستو, مصاحب کا ایک شعر سنایا مولا رضا تو مولا نے کیا کیا, تھیلی اٹھائی سکوں کی اور آپ نے دیبل کے حوالے کیا. دیبل رونے لگے. جناب دیبل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا فرزند رسول میں نے اس کے لیے آپ کو شعر نہیں سنایا. مولا نے کہا دیبل ہمیں بتا رہے ہیں, دیبل ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے تو کس لیے آیا ہے. مولا جی آپ جانتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے, ڈھل گیا رو پہ امامت سے. مولا نے کہا ہم اب بس ذرا جملہ سنیے گا, ہماری غیرت کے خلاف ہے, جو ہماری جدہ کا ذکر کرے وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے. لے لو ہم خود دے رہے ہیں. جناب دیبل نے قبول کیا. اب یہاں پہ رکے نہیں, مولا دے دیا تھا کافی تھا, رکے نہیں. آپ نے اپنی عبایا اتاری, سرکار نے اپنی عبا اتاری, طے کیا, کہا دیبل رکو, جاتے کدھر ہو, ادھر آؤ. جی مولا یہ بھی تمہارے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہو, جملہ بعد میں سناتا ہوں. ایک طرف تھیلی ہے, ایک طرف مولا کی عبا ہے, کیا سمجھتے ہیں دونوں میں کون سی قیمتی؟ عبا قیمتی ہے نا. دیبل نے تھیلی کو دیکھا نہیں, عبا دیکھ کے رونے لگا. جب تھیلی ملی تب نہیں رویا, تب پریشان تھا کہ پتہ نہیں مولا نے میری جزا کہیں دنیا میں نہ دے دی ہو. یہ ابھی دل میں سوچ رہا تھا, تبھی تو مولا نے عبا اتاری کا خبر آ نہیں, ہم یہاں بھی تمہیں محتاج ہونے نہیں دیں گے, وہاں بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ عبا جو دے رہا ہوں یہ جنت کی ٹکٹ ہے. خدا کی قسم یہ آل محمد کا انداز ہے. اگر نیت دیبل جیسی ہو تو مولا نواز بھی دیتے ہیں, اگر نیت ہی گھٹیا ہو تو مولا بڑھا دیتے ہیں. مولا کہتے ہیں تو دولت کے لیے آیا تھا, لے دولت. شہرت کے لیے آیا تھا, لے شہرت. گھر بار چاہتے تھے, لے گھر بار. لیکن جب حسین کی شاہی آئے گی, حسین کا بیٹا جب تخت پر بیٹھے گا, جب حسین کا انتقام ہوگا, حسین کے بیٹے نے انتقام فقط یزیدیوں سے نہیں لینا, حسین کے بیٹے نے ہم سے بھی لینا ہے. ہر ایک ذاکر کو بلایا جائے گا, ہر ایک اذان کو بلایا جائے گا, ہر ایک بانی کو بلایا جائے گا. بتا تو پڑھنے والا تھا کیوں پڑھنے جاتا تھا, تو بتا. تو سننے والا تھا کیوں سننے جاتا تھا, تو بتا. تو اہتمام کرنے والا تھا, تو نے مجلس کا اہتمام کیوں کیا. اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو مولا بھی فرمائیں گے پکڑے اس کو, یہ ان سے جگانین کو ان کی سب میں شامل کرو. خدا کی قسم اپنے آپ کو بیدار کرو میرے دوستو. عزاداری سے بڑی عبادت کوئی نہیں, عزاداری سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اس میں ریاکاری نہ کرو. یہ اللہ کی منشا ہے کہ پوری دنیا میں حسین حسین ہو, اللہ کی منشا ہے. وہ بھی ایک وقت تھا, مجھ سے بہتر یہ بزرگ جانتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سفید ریش والے, وہ بھی ایک وقت تھا جب علماء ٹانگوں پر بیٹھ کر مجلسیں پڑھنے جاتے تھے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں ملنا کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضرت حسن زیدی جیسی شخصیت اسلام آباد میں مجلس پڑھنے گئے تو آپ نے بانی کا انتظار ہی نہیں کیا, نکل آئے اور نیاز نہ لی. خدا کی قسم وہ واقعہ میں نے ایک ایسے شخص سے سنا جو حضرت حسن زیدی قبلہ کے پاس رہنے والا تھا. اس نے بتایا کہ زیدی صاحب جیسے ہی آئے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ نیاز لیے بغیر تو میں آ گیا, میری تو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ روئے, استغاثہ کیا, اچانک رومال نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نکل آئے. اللہ اکبر. کہاں گئے ایسے بندے میرے دوستو. جب سے وہ لوگ چلے گئے عزاداری کی روح بھی نکل گئی ہے. خدا کے واسطے عزاداری کو ریاکاری سے پاک کرو. جب تک آپ عزاداری میں خلوص لے کے نہیں آتے, جب تک آپ عزاداری میں روح لے کے نہیں آتے, اس لیے نہیں آتے کہ مولا میں ندب کرنے آیا ہوں, اپنے وجود کو زخم لگاؤں گا, اپنی روح کو زخم لگاؤں گا. میں تیرے اکبر کو یاد کرنے آیا ہوں, میں تیرے اصغر کو یاد کرنے آیا ہوں, اے آقا حسین تیری پیاس کو یاد کرنے آیا ہوں. عزادارو یہ دن رونے کے دن ہے. آؤ میں بس بتاؤں, بس چھوڑنے لگا ہوں. حسین بہت بڑے مظلوم ہیں. حسین کے غم میں جتنا گریہ کیا جائے اتنا تھوڑا ہے. جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ نے کاف ہا یا عین صاد وہی کلمات اتارے. جیسے ہی جبریل لے کے آئے, پوچھا یہ کیا ہے, جبریل نے بتایا
وقت نہیں ہے مصائب پڑھنے لگا. ایک نام آیا زکریا کے سامنے. جبریل نے کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ سیدہ، یہ حسن، یہ حسین. بڑی توجہ، رک کے پڑھو گا. زکریا رو پڑے، اتنا روئے. جبریل نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل پتہ نہیں کیوں تم نے محمد کا نام لیا، میرے دل میں محبت پیدا ہوئی. تم نے علی کا نام لیا، میں مسرور ہوا. تم نے سیدہ کا نام لیا، میرے دل میں تعظیم پیدا ہوئی. تم نے حسن کا نام لیا، مجھے سکون ملا. پر پتہ نہیں کیوں جب تم حسین کہتے ہو میرا رونے کو دل کرتا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل کیا بتا سکتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ علامہ مجلسی نے بھی یہ واقعہ لکھا کہ زکریا بہت روئے، پوچھتے چلے گئے جبریل بتائے گا یہ کیا ماجرا؟ میں حسین کہتا ہوں، میری آنکھیں روتی، میرا دل تڑپتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں چیخے مار کے رہوں. اب سنیے گا زادارو. اب جبریل نے مجلس پڑھنا شروع کی. اسی وقت جبریل ذاکر بن گیا، پیغمبر خدا کا سامع بن گیا. اللہ تو پہلے سے ہی باندھی تھا. وہ چھوٹی سی مجلس ہوئی. جبریل نے کہا یہ جس کا نام سن کے آپ رونا چاہتے ہیں نا، یہ احمد مجتبیٰ کے لاڈلے حسین ہے. یہ رسول کے دل کا میوہ ہے، یہ علی کے چین ہے، سیدہ کا نور عین ہے، حسن کے بھائی ہیں. اب جو کچھ یہ تخیل کی دنیا میں مصائب پڑھنے لگا ہوں میرے دوستو، یقیناً جبریل نے پڑھا ہوگا اے زکریا 28 رجب سے ایک دن پہلے اس حسین کو حسین کے شہر میں ظالموں نے اس طرح بلایا، اس طرح پیچھی بلائی جیسے کسی عام انسان کسی عام گناہگار کو بلایا جاتا ہے. خدا کی قسم جب حسین کو پیغام آیا نا کہ ولی تمہیں بلا رہا ہے، آپ کو ولی بلا رہا ہے، پہلا جملہ بس سنیے گا. پہلا جملہ مولا حسین نے پتہ کیا بولا؟ اپنے نانا جان کے حرم کی طرف رخ کر کے کہا نانا یہ وقت بھی آنا تھا کہ آپ کے کاندھوں پر سواری کرنے والے کو پیشی بن جانا پڑے. خدا کی قسم حسین نے پہلا شکوہ کیا اپنے نانا کی امت کا، نانا یہ وقت بھی آنا تھا. بہرحال میرے مولا حسین اپنے حجرے میں گئے، اپنی قبا پہنی، دستار مبارک پہنی، چلے گئے. میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل پڑھنے کا. جیسے کیسے بھی عباس کے ساتھ چلے گئے، جناب مسلم ساتھ چلے، مولا علی اکبر ساتھ چلے، مولا سجاد ساتھ چلے. بس دل میں ذرا منظر بنانا تیرا کام ہے. مدینہ کتنا خوبصورت لگتا تھا عزاداروں کہ جب ایک سے بڑھ کے دوسرا علی زانوں کے ساتھ زانوں، دوش کے ساتھ دوش ملا کے چل رہے ہوں گے مدینے کی گلیوں میں. حسین آگے آگے. حسین ناطق قرآن تھا. کوئی وفا کی آیت بن کے پیچھے چل رہا تھا، کوئی حسن کی آیت بن کے پیچھے چل رہا تھا، کوئی عبادت کی آیت بن کے پیچھے چل رہا تھا. یہ مظلوم و غریب سید چلتے چلتے ولید کے دربار میں آ گئے. جیسے ہی دربار میں آئے مولا حسین نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب منظر آپ کے ذہن میں ہے. عباس کو اندر نہیں بلایا، مولا نے ایک ترتیب دی. مولا عباس سے کہا بھائی عباس آپ اپنے ان جوانوں ہاشمی جوانوں کے ساتھ باہر رکیں گے. اگر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ تشریف لے آئیے گا. میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، مجھ سے بے ادبی سے نہیں پڑھا جاتا. عزادارو حسین مولا دربار کے اندر گئے. میں نے بس جو پڑھنا ہے اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور بس مجلس ختم کروں. جیسے ہی اندر جاتے ہیں حرام زادہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. روبِ امامت اتنا تھا کہ دشمنی کے لیے بلانے کے باوجود اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اہلاً و سہلاً یا سبت نبی کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا. حسین آئے، کرسی پیش کی. مولا نے کہا میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مجھے صرف اتنا بتا تو نے بلایا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ خط ہے آپ پڑھ لیجئے. مولا نے خط پڑھا. مولا جلال میں آئے. آپ نے کہا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں قتل ہو سکتا ہوں، اپنا شہر چھوڑ سکتا ہوں، میں ملعون کی بیعت نہیں کروں گا. بس یہ کہنا تھا. مولا حسین چلے گئے. جیسے ہی حسین جا رہے تھے مروان نے ولید کے کان میں کہا اگر حسین آج چلا گیا تو پھر ہاتھ نہ آئے گا، حسین کا سر قلم کر دے. یہ بات میرے آقا نے سنی. آپ پلٹے، کہا یبن الطلقاء زرقاء،
اور بد کردار ماں کی اولاد، تو مجھ حسین کو موت سے ڈرا رہا ہے؟ انا ممیت الموت، میں تو خود موت کو مارنے والا ہوں، تو مجھے موت کی دھمکی کیوں دیتا ہے؟ بس یہ بے نیازی تھی میرے مولا حسین کی۔ جیسے ہی اس حرامی نے یوں تالی بجائی، کچھ سپاہی اپنے اسلحے سے لیس ہو کر اندر داخل ہوئے۔ بس مولا حسین مسکرائے، کہا اسی لیے اللہ نے مجھے اپنے نانے کی شبیہ بنایا تھا تاکہ امت محمد سے محروم نہ رہے۔ اگر آج تم محمد کو گھیرنا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک علی بھی ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، خدا کی قسم جیسے ہی حسین نے اللہ اکبر کہا، میں آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہوں، میرا مولا تو گواہ ہے، تیری ریت صبح کے اس وقت میں تیرے جد حسین کی غربت کو رو رہی ہے، ان کے آنسوؤں کا واسطہ ہے، مولا جلدی آ جا۔ خدا کی قسم اللہ اکبر کہا حسین نے کہ مولا عباس اس طرح آئے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ عباس اندر داخل ہوئے، ادھر سے علی اکبر، ادھر سے سجاد، ادھر سے مسلم، ہاشمی شوروں نے یوں داخل ہوئے کہ ان سب کی ٹانگیں کانپنے لگی، یہ اپنے وجود میں کب کبھی دیکھنے لگے اور ڈر گئے۔ عباس نے کہا کاش میرا مولا مجھے اجازت دے دے، میں تمہیں بتاؤں علی کی شجاعت کیسے ہوتی ہے۔ عباس کے کاندھے پر حسین نے ہاتھ رکھا، بلکہ ایک روایت میں یوں ہے عزادارو، ایک دائیں ہاتھ سے عباس کو روکا، بائیں ہاتھ سے مولانا مسلم ابن عقیل کو روکا، کہا تم سب بھی علی ہو، مگر آج ہمارا وقت نہیں ہے کہ ہم لڑیں، دعا کرو گے میرا لال جلدی آئے جس کے زمانے میں یہ حسرتیں پوری ہوگی۔ بس حسین نے اپنے زمانے کے علی کو روکا اور آپ واپس گھر آ گئے۔ میرے دوستو عزادارو، اللہ تجھے کوئی غم نہ دکھائے، کوئی درد نہ دیکھو، مجھے معاف کرنا وقت سے تھوڑا اوپر ہو گیا، کل سے گھنٹے میں پڑھوں گا، بس زحمت قبول کرنا، یہ جملہ سننا۔ عزادارو حسین واپس آئے تو کیا دیکھا، دروازوں کے اوپر ابھی بھی حسین کی شریکہ کھڑی ہوئی ہے، ابھی تک انتظار میں کھڑی ہے، ابھی حسین کچھ بولے نہیں۔ عزادارو میری طرف دیکھنا، حسین بولے نہیں، اب دربار میں تو حسین گئے تھے نا، شہزادی تو ظاہر نہیں گئی تھی۔ حسین جیسے ہی آئے تو سیدہ پاک بھائی کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں بھیا، اب جملہ سنیے گا عزادارو، بھیا سامان باندھو، بھیا سامان باندھو۔ میرے مولا حسین نے بہن کی پیشانی چومی، کہا میری پاک شہزادی تجھے کیسے پتا کہ ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے؟ کہا بھیا حسین میں تیری شریکہ ہوں، جو کچھ تو دیکھتا ہے وہ میں بھی دیکھتی ہوں، بھیا حسین جو تو سنتا ہے وہ میں بھی سنتی ہوں، تیرے چہرے پر جو غربت کے آثار دیکھ رہی ہوں میں سمجھ گئی ہوں ہم نے نانے کے شہر کو چھوڑ دینا ہے۔ کہا میری مظلومہ بہن، آ گیا ہے وہ وقت جس وقت کو ہم دونوں بہن بھائیوں نے بچپن سے گنا تھا، آج وہ وقت آ گیا۔ میری بہن کر تیاری، کر اپنے بیٹوں کو تیار، کر اپنی بہنوں کو تیار۔ عزادارو مجھ جیسا چھوٹا بندہ اگر کسی کے گھر مہمان چلا جائے، میرا مولا مجھے طاقت دے، کیونکہ یہ رونے کے دن ہے، مجھے معاف کرنا عزادارو، تھوڑا سا وقت لے لوں تو میرے جیسا چھوٹا بندہ کسی کے گھر مہمان چلا جائے، وہ کہتا ہے شاہ جی صبح چلے جائیے گا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، رک جائیے۔ اگر میں جانے پر ضد بھی کروں تو وہ کہتا ہے میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گا، شاہ جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں کہتا ہوں واہ حسین تیری غربت کے عظمت، میرا مولا حسین تیری عظمت کونین سے بڑی، لیکن تو غریب اتنا بڑا ہے کہ اپنے نانے کے بھرے شہر میں کوئی تیرا 6 ماہ کا، کوئی تیرا 7 سال کا، کوئی تیری 4 سال کی، کوئی تیری بہنیں، کوئی تیرا بھائی، اپنے نانے کے شہر کو تو چھوڑنے چلا۔ ادرکم اللہ، تیاری ہو گئی سادات کی، سادات نے تیاری کی، سامان باندھ لیے، ناقائیں تیار ہو گئی، فہرست لکھ لی گئی، کس کس نے جانا ہے، کس کس نے رہنا ہے۔ خدا کے واسطے عزاداروں میری ایک گزارش سن لینا، حسین نے اپنی اماں جیسی شہزادی کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ یہ میری ماں کی شکل والی ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں۔ عزاداروں اس گھر میں ہر مرد محمد ہے، اس گھر کی ہر مستور فاطمہ ہے صلوات اللہ علیہا، اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہ میری اماں جیسی ہے۔ میں نے جو کتاب میں پڑھا اس حقیر نے، اس لیے چھوڑا کہ حسین کی یہ شہزادی
بہت بڑی معلمہ تھی، یہ درس دیتی تھی۔ آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اگر سب کو لے جاؤں گا تو مدینہ برباد ہو جائے گا، اللہ مدینے پر عذاب بھیج دے گا۔ میں اپنی اس شہزادی کو چھوڑ کے جاؤں گا جو میری غیر موجودگی میں میری جگہ پر فتوے دے گی۔ خدا کی قسم ودا کیا اپنی شہزادی سے، کہا آؤ میری پاک شہزادی، بابا کے سینے سے آپ کو دفعہ لپٹ جا، اس کے بعد یہ سینہ نہ ملے گا۔ خدا کی قسم کتاب کے جملے ہیں، اس میری پاک مخدوم شہزادی نے اپنے بابا کو جیسے گلے لگایا نا، عباس کی چیخیں نکل گئی۔ خدا کی قسم زمین مدینہ کانپنے لگی۔ حسین نے بہت دفعہ چاہا کہ شہزادی جانے کا وقت ہو گیا، کہا بابا آپ تو وقت کے امام ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وقت روک دیجیے نا، میں آج آپ کو سینے سے لگا کے دل کھول کر رونا چاہتی ہوں کہ بابا جب سے میری بہن معصوم آئی ہے وہ آپ کے سینے پہ سوتی ہے۔ بابا میں تو کبھی آپ کے سینے پہ نہیں سوئی، آج مجھے حسرت پوری کر لینے دیجیے۔ بس حسین نے شہزادی سے ودا کیا۔ عزادارو، اس کے بعد شہزادی نے کہا میرا چچا عباس آپ قمر بنی ہاشم ہیں، آپ ہم ہاشمیوں کا چاند ہیں، میں آپ سے ودا کرنا چاہتی ہوں۔ مولا عباس نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، چونکہ اپنے آپ کو حسین کا عبد کہتے ہیں نا، تو حسین کی اولاد سے بھی حسین جیسا احترام کرتے تھے۔ عباس یوں سر جھکا کے یوں کانپنے لگے کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں شہزادی۔ جیسے ہی شہزادی نے چچا کو دیکھا، کہا چچا جان میری خواہش ہے آپ کو زانو ہو کر بیٹھ جائیے۔ مولا عباس اپنے زانو کو ٹیک کر بیٹھ گئے۔ چچا جان میری خواہش اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ مولا عباس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بس کہا چچا جان اپنے بازو کو تو کھولیے۔ اب پتہ نہیں میں کیا کروں، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں عزادارو۔ ہمارے مذہب میں غیب کا علم امام کے پاس ہوتا ہے، اس شہزادی نے ایسا کام کیا کہ علماء حیران ہے۔ چچا جان بازو تو کھولیے۔ سب نے سمجھا تھا کہ چچا کو گلے لگائیں گی، جیسے ہی عباس نے بازو کھولے، عزادارو کتاب کے جملے ہیں، شہزادی یہاں سے چومنا شروع ہوئی، پہلے یہاں بوسا دیا، پھر یہاں بوسا دیا، پھر یہاں بوسا دیا، پھر یہاں بوسا دیا۔ عباس کے دونوں بازو چومے۔ عباس عرض کرتے ہیں مولا شہزادی سے پوچھئے میرے بازو کو بوسا کیوں دیتی ہے؟ شہزادی نے کہا بابا آپ امام ہیں، آپ کا علم مجھے ودیعت کیا گیا ہے، میں جانتی ہوں میرے چچا کے بازو قطع کیے جائیں گے، میرے چچا کے بازو قلم کیے جائیں گے، یہ بازو میرے دادا علی کے بازو ہے، میں ان کو علی کے بازو سمجھ کے چوم رہی ہوں۔ بس میرے عزیزدار دوستو چچا سے ودا ہو گئی، بس اب چھوڑ دیا میں نے مضمون۔ حسین نے گھر والوں سے ودا کیا، اب سارے محمل تیار تھے، سواریاں تیار ہیں، محمل تیار ہیں، شہزادیاں بیٹھ گئیں، بس دو ہستیاں سوار نہیں ہوئی، ایک حسین، ایک عباس اور ایک میری شہزادی فاطمہ شام۔ یہ تین شہزادیاں سوار نہیں ہوئی۔ عزادارو جانتے ہو کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ تینوں ہستیاں اس قافلے کی سید و سردار تھی، سوار نہیں ہوتی، تینوں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ حسین کہتے ہیں آؤ بھائی عباس، آؤ میری شریکہ بہن، آؤ ہم نانا کو سلام کرنے چلیں۔ خدا کی قسم رسول کے روزے پر جاتے ہیں۔ حسین اب دیکھیے گا، حسین نے قبر پر سلام نہیں کیا، میری طرف دیکھیے گا، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے لپٹ جاتا ہے نا، قبر طہر کو حسین نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتے نانا جان آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے تھے، میں آپ کے سینے پر آ جاتا تھا، آپ میرے ہاتھوں کو پکڑتے تھے، نانا آپ مجھ سے کہتے تھے حسین ذرا میرے سینے پر چل کے دکھاؤ، میں آپ کے سینے پر چلتا تھا، مگر آپ کے احترام میں اپنے پاؤں کو روک لیتا تھا کہ آپ کی ریچھ پر نہ لگے، آپ کہتے تھے حسین ان پاؤں کو میری ریچھ پر رکھ۔ نانا آپ نے مجھ سے اتنی محبت کی، نانا آپ اپنے اصحاب کے بیچ ایک ایک ساتھ میں نانا سینکڑوں بار میرے ہاتھ چوما کرتے تھے، میرے رخسار چومتے تھے، میرا گلا چومتے تھے۔ نانا یہ دیکھیے آپ کا حسین جا رہا ہے،
नाना तेरा हुसैन जा रहा है, नाना ये तेरी नवासी जा रही है, नाना ये वो अब्बास है जो तेरे दीन के लिए बाजू देगा। अज़ादारों, नाना से विदा किया। अब मुझे नहीं पता रसूल ने कैसे जवाब दिया होगा, मेरे पास वक्त नहीं है। अज़ादारों, अम्मा की कब्र अतहर पर हुसैन आते हैं। अम्मा के साथ हुसैन का कोई अजब प्यार था, कोई अलहदा ही इनफरादी प्यार था। माँ की कब्र अतहर पर हुसैन ने अपना सर रखा, बोसा दिया, सीने से लगाया, रुखसार मस किए और कहते हैं, अम्मा जब भी मुझे प्यास लगती थी मैंने आज तक पानी मांगा नहीं आपसे। जब भी मुझे प्यास का एहसास हुआ, अम्मा आपने मुझे फौरन पानी पिलाया। अम्मा मैं जा रहा हूँ, वहाँ मुझे पानी का एहसास हो रहा है। अम्मा क्या आप अपने बेटे को पानी पिलाने आएगी? अम्मा क्या आप पानी पिलाने आएगी? खुदा की कसम, किसी लिखने वाले ने किताब में लिखा, हुसैन ने ये बात की तो सैयदा की कब्र पर से आवाज आई, हुसैन तू परेशान ना हो, मैंने तेरी प्यास के लिए अपनी बेटी को तेरे साथ भेजा है। मैंने शहजादी को वसीयत की है, हुसैन का ख्याल रखना। अज़ादारों, हुसैन ने भाई से विदा किया, हुसैन की बहन ने विदा किया। जैसे ही ये काफिला चलने लगा, ये काफिला चलने लगा, एक सहाबी की रिवायत सुनिए तो मैं इजाजत चाहता हूँ। एक सहाबी रिवायत करते हैं, जैसे ही हुसैन का काफिला चलने लगा, हुसैन मदीना छोड़ के जाने लगे। आगे आगे मौला अब्बास की सवारी थी, पीछे हुसैन थे, उनसे पीछे मौला सज्जाद थे, उनके पीछे मौला मुस्लिम इब्न अकील थे। यूं सवारियां जा रही थी। वो सहाबी कहता है, हम देख रहे थे हुसैन जा रहे थे, रात का अंधेरा छा रहा था। अब्बास आगे आगे हाथों में पत्थर उठा रहे थे और दूर दूर तक फेंक के कहते थे, अलहिजाब अलहिजाब, पर्दा करो, आज वो बाहर निकली है जिसकी नालैन ने कभी बाहर में कदम नहीं रखा, जिसकी नालैन कभी बेहिजाब नहीं हुई। साहबी कहते हैं, फिर हमने मंजर ये देखा, जब हुसैन जा रहे थे, मदीने की सरहद के करीब पहुंचते हैं, हुसैन ने अपने घोड़े को मोड़ा, रोज़ा रसूल की तरफ रुख किया। अलैका मिन्नी सलाम या जद्दी या रसूल अल्लाह। अरबी जुबान में अलैका मिन्नी तब कहते हैं जब आखिरी सलाम करना हो। अलैका मिन्नी सलाम, मेरा नाना, ये देख तेरा हुसैन तुझे आखिरी सलाम कर रहा है। तेरी हुर्मत और दीन के लिए मैं तेरा शहर छोड़ कर जा रहा हूँ। साहबी कहते हैं, जैसे ही हुसैन ने सलाम किया, हमने देखा जमीन मदीना कांप रही थी। कुछ परिंदे थे, अल्लाह जाने कहां से आए, वो परिंदे फिजा में इस तरह शोर मचाने लगे, रोने लगे। हम परेशान हो गए, ये परिंदे क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। हम दौड़ते हुए वापस आए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सवाल किया कि ये परिंदे क्यों रो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, बस मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था, जब मेरा बेटा हुसैन मदीना छोड़ेगा, इंसान पत्थर के हो जाएंगे और तमाम परिंदे और जानवर मेरे हुसैन का मातम करेंगे। कहा, ये परिंदे मातम हुसैन कर रहे हैं। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। मातम तो नहीं है, मातम हुसैन इब्न अली। अरे बेटा जाओ।